بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مسلمان عورت کمرہ عدالت میں پہنچی اور دعویٰ کیا کہ میرا شوہر مرزائی ہو گیا ہے، میرا نکاح منسوخ کیا جائے۔ دوسری طرف اس عورت کا شوہر بھی حرکت میں آیا، اس کے ساتھ قادیان کے مشہور پیروکار بھی متحرک ہوئے، مگر عورت لاچار اور غریب تھی۔ اس کی قدرت میں نہیں تھا کہ ملک کے مشہور علماء کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے رابطہ کر سکے، مگر دوسرے ہی لمحے کمرہ عدالت نے دیکھا کہ ایک ایسا مرد مومن میدان میں اترا جس کے لیے دلائل سے کمرہ عدالت لرز گیا۔ قادیانی کپکپا گئے، باوجود یہ کہ وہ بیمار تھے۔ ان کا جسم مبارک کمزور تھا، مگر مسلسل 5 روز 5 گھنٹے علم و عرفان کا دریا بہاتے رہے۔ ناظرین، یہ 1926 کے دور کی بات ہے، جب ایک مسلمان عورت ریاست بہاولپور کی ایک عدالت میں پیش ہوئی اور اپنا معاملہ پیش کیا کہ وہ اپنا نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہے، اور وجہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا شوہر عبدالرزاق مرزائی ہو کر مرتد ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر سے نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہے۔ یہ مقدمہ بہاولپور کی اعلیٰ عدالتوں میں دائر ہوتا رہا۔ 7 سال تک جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو یہ مقدمہ دربار محلہ بہاولپور میں پہنچا۔ 1933 میں عدالت نے یہ لکھ کر اس مقدمے کو واپس کیا کہ اس مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے، دونوں فریقین کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے علماء کی شہادتیں پیش کریں۔ دونوں اطراف کے مکمل بیانیہ سننے کے بعد آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ اس عورت کے شوہر کا تعلق مضبوط خاندان سے تھا۔ قادیان کی بعض سر شخصیات اس کے مقدمے کے لیے وقف ہو گئے۔ ادھر عورت بیچاری غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مشہور علماء کو جمع کرنا اس کے بس میں نہ تھا، مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا۔ اس دور کی انجمن کو کسی طرح اس کیس کی خبر پہنچ گئی۔ اس خبر کا پہنچنا ہی تھا کہ وہ فوراً متحرک ہوئے، اور بہاولپور کے ایک مفتی نے انور شاہ صاحب کو فوراً خط لکھا کہ ہمارے ہاں قادیانیت کا فتنہ ہے، ایک مسلمان عورت ہے جس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے، کیس عدالت میں ہے، آپ فوراً ہماری مدد کو پہنچیں۔ شاہ صاحب کو جب یہ خط پہنچا تو وہ حج کے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ اس سفر کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے تھے۔ اپنے بہاولپور کی جامع مسجد میں جمعہ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں بواسیر خونی مرض کے غلبہ سے نیم جان ہوں، مگر اچانک مجھے ایک خط پہنچا ہے جس میں مجھے بہاولپور حاضر ہونے کے متعلق کہا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زادِ آخرت تو ہے نہیں، شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حمایتی بن کر یہاں آؤں۔ یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا اور آہو بکا کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے، ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس موقع پر تاریخی کلمات کہے، ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کو ملتوی فرمایا۔ 25 اگست 1933 کو آپ کمرہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ اپنے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی مرزائی فریق کی وہ مذمت بیان کی کہ مرزائیوں کے تمام مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ ختم نبوت کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے آپ حدیث پر حدیث بیان کرتے، اس حدیث کی عام فہم مثال بیان کرتے، حتیٰ کہ عام لوگوں کو بھی ختم نبوت سمجھا دیتے۔ ان دلائل سے بے بس ہو کر قادیانی وکیل چیخ اٹھا، کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ دیوبندی بریلوی کو کافر کہتے ہیں اور بریلوی دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، ہم کسے کافر سمجھیں، کس کی تکفیر کریں؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا، اب قانونی اختلاف اور جزوی اختلاف کو بلا کر لوگوں کو دھوکہ نہ دے، ہمارا مرزائیوں سے اختلاف قانونی اختلاف ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دین کی بنیادی اصول ہی بدل ڈالے۔ 200 سے زائد حدیث سے ثابت شدہ ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے، بلکہ جس مسئلے پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی تمام امت متفق ہے، اس سے ہی انکار کرنے لگے تو وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتے؟ قادیانی وکیل یہ برجستہ دلیل سن کر دنگ رہ گئے، مگر عام لوگوں کو پھر سے گمراہ کرنے کے لیے کہنے لگا، آپ کا اجماع کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے اجماع کے دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے۔
شاہ صاحب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے، یہ امام احمد کا قول نہیں ہے، ہاں البتہ ان کی ایک پیروکار کا ضرور ہے، اگر مان بھی لیں یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے تو وہ شخص جو بذات خود ایک مستقل مذہب کا اجازت کرنے والا ہے وہ بھلا کیسے اجماع امت کا انکار کریں گے؟ اس طرح کے شوشے چھوڑ کر امت کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ مزید آپ کو اور عدالت کو بتاتا چلوں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری کے باب الکفالہ میں بھی حدیث میں موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کے قاصد کو بھی قتل کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ الغرض شاہ صاحب نے ختم نبوت پر دلائل کے انبار لگا دیے، صرف شرعی دلائل پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا، جس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اپنے پیروکاروں کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑھا تو مسیحیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، جلال الدین اگر تمہیں اب بھی قادیانیوں کے کافر ہونے کا شک ہے تو آؤ میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں۔ یہ سننا تھا کہ جلال الدین بوکھلا گیا، مجھے بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں تم کر کے دکھاؤ، بلکہ خوف کے مارے کہنے لگا اگر تم ایسا کر بھی لو تو میں کہوں گا کہ یہ شعبدہ بازی ہے۔ شاہ صاحب کی طبیعت اس کے بعد زیادہ خراب ہونے لگی تو اس مقدمے کا فیصلہ سنے بغیر چلے گئے، مگر اپنے ساتھیوں کو کہہ گئے کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں گا، ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا۔ چنانچہ فروری 1935 بھاولپور ریاست میں جج صاحب نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور پہلی مرتبہ مرزائیوں کے کفر کو ثابت کیا۔ شاہ صاحب کی وصیت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ڈھونڈا تو بہت لیکن پایا نہ کوئی تجھ سا، ایک مدت اسی کوشش میں دم ساز گنوا دی۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔